بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خدایار چنڑ۔ کہ اسلام آباد لانگ مارچ کے بعد عمران خان کو احساس ہوا کہ جو مفاد پرست لوگ آئے تھے پارٹی کے اندر مفاد حاصل کرنے کے لیے، جب انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا، خان صاحب کو تنہا کر دیا، تو خان صاحب کو احساس ہوا کہ شاید ان لوگوں کو مفاد پرستوں کو لینا ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ شکر ہے خان صاحب کو احساس ہو گیا ہے۔ خان صاحب آپ پرانے نظریاتی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو بلا کر میٹنگیں بھی شروع کر دی ہیں، کیونکہ 1996 میں جب پی ٹی آئی مرز وجود میں آئی تو جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کے ساتھ آئے تھے جو تبدیلی کے خواہش مند تھے، انہوں نے رات دن محنت کر کے اس پی ٹی آئی کو پروموٹ کیا، اس کے اوپر وقت بھی لگایا، مال و دولت بھی لگایا۔ مال و دولت تو پھر بھی اس کا ازالہ ہے، مال و دولت چلا جائے تو واپس آ جاتا ہے، اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ ایک واحد چیز وقت ہے، اس کا کوئی ازالہ نہیں۔ جب گزر جائے، جو وقت چلا جائے، جو ضائع وقت ہو جائے، اس کا کوئی واپسی نہیں ہے، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ کتنے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ تھے پی ٹی آئی کے اندر جو ابتدا کے اندر نظریاتی کارکن جو تبدیلی کے خواہش مند تھے، جو عمران خان کے ساتھ چلے تھے، لیکن انہوں نے 25 سال لگا کے بھی کچھ حاصل نہ کر سکے، کیونکہ جب 2011 کا جلسہ پی ٹی آئی کا ہوا مینار پاکستان پر، اس جلسے کے بعد دوسری مختلف پارٹیوں سے لوگوں نے تحریک انصاف میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اور 2018 تک پھر یہ وقت آ گیا کہ وہ لوگ مسلط ہو گئے پی ٹی آئی کے اوپر۔ انہوں نے ہر جگہ پی ٹی آئی کے سرکاری عہدے بھی انہی کے پاس ہوتے تھے، تنظیمی عہدے بھی انہی کے پاس ہوتے تھے، مکمل طور پر مسلط ہو گئے۔ پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ورکر تھا، جو پرانا ورکر تھا، ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ پھر وہ بیچارہ مایوس ہو کر وہ ورکر گھر میں بیٹھ گیا۔ اب جو ہی یہ معاملہ لانگ مارچ کے بعد عمران خان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ شاید وہ پرانے نظریاتی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا تھا، جو لوگ مختلف پارٹیوں سے مفاد پرست آئے، پیراشوٹ سے آئے، جو عمران خان کو تنہا کر کے چلے گئے۔ اب خان صاحب کو احساس ہوا، خان صاحب نے اب شاہ محمود قریشی کے ذمہ لگایا ہے کہ پرانے اور نظریاتی لوگوں کے ساتھ میری میٹنگیں کراؤ۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلی میٹنگ حامد خان ایڈوکیٹ صاحب کے قیادت کے اندر، کافی لوگ پرانے نظریاتی لوگ جو بنی گالہ کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ 2 دن پہلے اب حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ خان صاحب کی اب جو مزاج طبیعت ہے، ان کو احساس ہو گئے کہ اپنے نظریاتی پرانے لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ جو مفاد پرست لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، وہ صرف آئے ہی پارٹی میں مفاد حاصل کرنے کے لیے تھے اور مفاد حاصل کر کے چلے گئے۔ انہوں نے ویسے تو کافی نام تھے، لیکن جن کا سر فہرست نام جہانگیر خان ترین اور علیم خان کا ہے کہ یہ لوگ مفاد پرست تھے، کوئی پارٹی یا ملک یا عوام کے خیر خواہ نہیں تھے۔ اب عمران خان نے حامد خان صاحب کے ذمہ بھی لگایا ہے اور دوستوں کو بھی، جتنے بھی نظریاتی لوگ ہیں ان کو دوبارہ سے متحرک کیا جائے۔ وہ عمران خان صاحب کی یہی خواہش ہے کہ الیکشن میں بھی اور مختلف تنظیمی عہدوں پہ بھی آنے والے وقت میں پرانے ہی ساتھی نظریاتی لوگوں کو، جنہوں نے ایک عرصہ پارٹی کے ساتھ لگایا ہے، جنہوں نے بہت وقت دیا ہے پارٹی کو، ان کو آگے لایا جائے گا۔ اصل پی ٹی آئی کے چہرے جو ہوں گے وہ سامنے آئیں گے۔ مفاد پرست لوگوں کو اس پارٹی کے اندر مسلط نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کرے ایسا ہو، یہ عمران خان کی اچھی سوچ ہے۔ اسی وجہ سے تو اب یہ لانگ مارچ میں جو مسئلہ بنا ہے، اگر عمران خان کے ساتھ یہی نظریاتی لوگ ہوتے تو یہ لاکھوں کا مجمع قائم و دائم رہتا۔ مفاد پرست لوگ تھے، وہ بھاگ گئے، لوگ نہ نکلے۔ امید کرتے ہیں کہ عمران خان جس ڈگر پہ اب چل رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہو کہ وہ پرانے نظریاتی لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور اس سے ہی پارٹی مضبوط ہوگی۔ شکریہ۔